بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے بات کروں گا تجارت کے حوالے سے۔ آپ کو اس طرح کے رہنما اصول بتاؤں گا کہ جن کو اپنا کر ہم تجارت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، تجارت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تجارت نبیوں والا کام ہے، نبیوں نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت کی، لیکن آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن پر نبیوں نے تجارت کی، جن پر صحابہ نے تجارت کی اور انہوں نے کامیابی حاصل کی اور دنیا بھی کمائی اور آخرت بھی کمائی، خود بھی راضی ہوئے اور اللہ کو بھی راضی کیا۔ تو جب کامیاب تجارت کی یا کامیاب تاجروں کی بات آتی ہے تو بلا شبہ سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابی ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی ٹائم پر ایک ہی وقت 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو ٹائٹل دیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن تاجر الرحمن، کہ یہ اللہ کا تاجر ہے۔ ان کی تجارت کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا تجارتی قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا، جب آپ کا تجارت کے لیے آپ روانہ ہوتے تھے اپنا قافلہ لے کر، تو کئی میلوں پر اور کئی 100 اونٹوں پر آپ کا لدا ہوا مال ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی تجارت کے 3 بہترین اصول تھے۔ وہ کون سے اصول تھے کہ جن کو اپنا کر آپ نے تجارت کی اور کامیابیاں حاصل کی؟ دوستو، میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ سب سے پہلا اصول، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تجارت کی وجہ سے کبھی بھی باجماعت نماز نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اصول آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی مال مہنگا ہونے کی غرض سے سٹاک نہیں کیا، اس کو روکا نہیں۔ جب بھی معقول منافع ملا میں نے مال کو فروخت کر دیا۔ اور تیسرا خوبصورت اور سنہری اصول آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی دھوکہ دے کے مال نہیں بیچا، کہ مال کا عیب میں نے بتایا، گاہک کو بتایا، اس کے ساتھ سودا طے کیا اور مال کو بیچ دیا۔ کتنے خوبصورت اصول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان اصولوں پر کام کر کے میں نے مال کمایا اور آپ نے اللہ کو راضی کیا، حلال کمایا، خود بھی راضی ہوئے۔ اور اتنے بڑے تاجر تھے کہ کتابوں میں مینشن ہے کہ بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی بیویوں میں، آپ کی اولاد میں جب آپ کی دولت کو، آپ کی وراثت کو تقسیم کیا گیا تو سینکڑوں کے لحاظ سے اونٹ، ہزاروں کے لحاظ سے بکریاں اور بھیڑیں وہ آپ کی ملکیت میں تھی جب ان کو تقسیم کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا سونا آپ چھوڑ کر گئے کہ آپ کی بیویوں میں، آپ کی اولاد میں جب اس کو تقسیم کرنے کا وقت آیا تو چھریاں اور کلہاڑیاں ٹوٹ گئی اس سونے کو الگ الگ کرتے کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی اور کتنی پیاری تجارت آپ نے کی، اور چند اصولوں پر۔ دوستو، آج بھی میں آپ کو کچھ اصول بتاؤں گا کہ جن کو ہم اپنا کر اپنی تجارت کو اچھے طریقے سے اس پر ترقی بھی کر سکتے ہیں، بہت سارا پیسہ بھی کما سکتے ہیں، عزت بھی کما سکتے ہیں اور اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ جب بھی کاروبار کریں، اپنے کاروبار کی جگہ پر جائیں، چاہے وہ دکان ہو، آپ کا آفس ہو، آپ کی فیکٹری ہو، آپ کا کہیں بھی اس کا بیچنے کی جگہ ہو، کاروبار کے لین دین کی جگہ ہو، آپ جب اس پر بیٹھے تو دوستو باوضو بیٹھے۔ بہت بڑی بات ہے، باوضو ہو کر اپنے کاروبار کو شروع کریں، بسم اللہ کر کے آپ مال کو بیچیں، اور جب آپ پیسوں کا لین دین کریں تو بسم اللہ کر کے سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے آپ پیسہ پکڑیں اور دائیں ہاتھ سے اپنے کسٹمر کو دیں اور اس سے لیں۔
اور یہ پیسہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پیسہ دیتے ہیں تو یہی اصول اس وقت بھی اپنایا جائے کہ جب آپ چیک دیتے ہیں یا چیک لیتے ہیں یا کوئی بھی لکھ کر کوئی چیز لے لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں، اپنا معاہدہ کر لیتے ہیں، تو اس کو دائیں ہاتھ سے کیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر دیا کریں۔ اور دوسری بات دوستو، جب جو بھی آپ کی کاروبار کی جگہ ہے، وہ آفس ہے، دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، یا کوئی بھی آپ کا جہاں پر آپ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اپنی اس جگہ کا احترام کریں، اس سیٹ کا احترام کریں اور اس کی قدر کریں، اس کو اس طرح آپ قدر کریں، اس کو وہ والا درجہ عطا کریں کہ جیسے آپ اپنی کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جو کام آپ مسجد میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں اپنی جائے تجارت پر کریں۔ مثلا کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی جھوٹ، کوئی بھی ایسا کام ہم مسجد میں بیٹھ کر نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے جائے تجارت پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ بالکل ایک محبت کا، ایک پیار کا اور ایک بالکل دل سے اس کی قدر کریں، تاکہ بزرگ فرماتے ہیں جو کسٹمر ہوتا ہے، جو آپ کا گاہک ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ کی شاپ سے وہ ایک سوئی خرید رہا ہے یا وہ فیکٹری میں جا کر بہت بڑی کروڑوں کی ڈیل کر رہا ہے، وہ ہے کسٹمر کی آپ عزت کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسٹمر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس رحمت آئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ محبت کے ساتھ اس سے پیش آئیں، چاہے وہ آپ سے کچھ خریدے یا نہ خریدے۔ کسٹمر بن کے جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عزت کریں، احترام کریں، اس کو محبت دیں، دعائیں دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اور دوستو، کاروبار آپ جب بھی کریں، جتنا بھی کریں، اس کو جھوٹ کی بینک بھی نہ لگنے دیں۔ اور جو رہنما اصول ہیں جو آپ کو میں مزید بتانا چاہتا ہوں کہ تجارت کا مال نہ آپ ادھار خریدیں نہ بیچیں، حالانکہ منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو اصول کے مطابق، لیکن ادھار جب آ جاتا ہے وہاں پر ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں ادھار نہ لیں نہ دیں، آپ کے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت نبیوں والا کام ہے، اور ان کو نبیوں کی سی صفات تاجر کو حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اس کو آپ اصول کے تحت تجارت کو آپ کریں، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ آپ اپنی تجارت اور دنیاوی اصول میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سرچ کے مطابق دنیا کی 80%، تقریباً 75-80% دولت اس وقت تاجر لوگوں کے پاس ہے، کاروباری حضرات کے پاس ہے۔ آپ کوشش کریں، چھوٹا بڑا آپ کاروبار جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ان کو اتنے رہنمائی اصولوں کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور مجھے اجازت دیں دوستو، میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔